ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور معزز پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس دنیا میں جو ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا، اور پھر اپنے مخصوص بندوں کو اللہ پاک نے ایمان دیا۔ کروڑوں میں سے اللہ پاک نے انتخاب کیا اور ہم کو یہ ایمان کی نعمت دی ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے قابل رحم ہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ قابل رحم ہے، چاہے ان کے پاس پوری دنیا ہے۔ ایسے کروڑوں انسان ہیں دنیا میں کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس تندرستی ہے، زندگی ہے، مال ہے، اسباب ہیں، زمین جاگیر ہیں، سونا چاندی ہیں، حسن و جمال ہے، لیکن ایک بہت بڑی نعمت ان کے پاس نہیں ہے، وہ ایمان ہے۔ ان میں سے کوئی ایمان کی طرف آتا ہے تو وہ بڑا شکر گزار ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے کہ بہت بڑی نعمت مجھے ملی، اس کے خاطر وہ بڑی قربانی دے دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کی زندگی دیکھی ہے، جہالت کی زندگی دیکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ، کہ اسلام کی قدر اور اس کی قیمت وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا ہے کہ جاہلیت میں کیا ہوتا ہے۔ کفر اندھیرا ہے، شاید اس کے ساتھ پوری دنیا ہے لیکن اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، اللہ کا نام ہی نہیں ہے، پیدا کرنے والے کی پہچان نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، پیدا کرنے والے کی پہچان نہیں ہے، تو ظلمت ہی ظلمت ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہم اس نعمت پر جتنا اللہ کا شکر کرے تھوڑا ہے کہ اس نے ہم کو ماں کی گود میں کلمہ پڑھا دیا، ماں کی گود میں ہی ایمان دے دیا، کہ پیدا ہوئے تو ہماری کان میں اذان پڑھی گئی، اللہ کا نام پڑھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی پڑھا گیا، اذان کے کلمات پڑھے گئے، بولنا شروع کیا تو پہلی کوشش یہ ہوئی ہمارے ماں باپ کی کہ ہمارا بچہ ہماری بچی وہ اللہ کا نام بولے، یہی کوشش کرتے ہیں، اللہ بلواتے ہیں، اور وہی مسنون بھی ہے کہ سب سے پہلے جو لفظ زبان سے بولے بچہ تو اللہ بولے، سب سے پہلے سنے تو اللہ کا نام سنے، اس لیے پیدا ہوتے ہی اذان، بولنا شروع کرے تو پہلا کام ہی کہ اس کو اللہ کا نام سکھاوے۔ سوجھ بوجھ آئی ہے تھوڑی بہت، اب اس کو کچھ پڑھنا لکھنا سکھانا ہے، تو یہی ہے کہ بچے کو قرآن شریف سے ابتدا کروائی جاتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کرواتے ہیں کہ اب بچے میں تھوڑی سوجھ بوجھ ہوئی ہے، 2.5-3 سال کا ہو گیا ہے، اور اب اس کو کچھ پڑھانا ہے تو کیا پڑھانا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا نام بلواتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں۔
تو یہ اللہ پاک کے بڑے بڑے انعامات ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. جن جگہوں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، ظلمت ہی ظلمت ہے، وہاں رہنے والے مسلمان اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں، اس لیے ہم شکر گزار رہیں اس پر. ہاں، ان نعمتوں پر شکر کرے کہ اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی. روزانہ 5 وقت ہمارے کانوں پر اذان کی آواز آ رہی ہے، اور مزید جو کچھ خیر کی توفیق ہے اس پر ہم شکر گزار بنیں. شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ مطالبہ ہے نعمتوں پر شکر کا کہ ہم شکر گزار بنیں. ان نعمتوں پر، نعمتوں کو یاد کریں، جو کچھ اللہ نے ہم کو فضیلتیں دی، ایمان دے کر فضیلت بخشی، پھر حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر فضیلت بخشی ہے، ہم کو فضیلت دی ہے. اور پھر جو ظاہری نعمتیں ہیں کہ اللہ نے زندگی دی، جوانی دی، صحت دی، مال دیا اور نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ اپنے بندوں بندیوں سے یہ ہے کہ اس میں شکر گزار بنیں، ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کریں. بنی اسرائیل کو بھی اللہ پاک نے نعمتیں دی، ان میں انبیاء بھیجے اور ان کو ایمان دیا اور ان کو فضیلت دی، بڑی فضیلتیں دی تھی ان کو بھی اللہ نے، لیکن وہ ان نعمتوں میں شکر گزار نہیں بنے. تو اللہ نے یاد دلایا ان کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت بخشی ہے. تو یاد دلایا اللہ نے، جب وہ بھولے تو یاد دلایا. اور ہمارے کتاب میں قرآن شریف میں اس کو اتارا تاکہ یہ امت بھی بھول نہ جاوے، نعمتوں کو بھول نہ جاوے. اس لیے کہ بھلانے کے اسباب دنیا میں بہت ہیں، اللہ سے غافل کرنے کے، دین سے غافل کرنے کے، نعمتوں کو بھولنے کے اسباب بہت ہیں، اور وہ امتحان و آزمائش کے واسطے ہیں کہ اسی میں آزمائش ہے سب کی. جتنی نعمتیں اور اسباب ہیں وہ آزمائش، جیسے جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے. تو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جو ظاہری مادی نعمتیں ہیں، تندرستی ہیں، جوانی ہے، حسن و جمال ہے، مال دولت ہیں، زمین جاگیر ہیں، سونا چاندی ہیں، یا کسی کو اللہ نے کوئی عورت دی ہے، کوئی عورت ہے کسی کے پاس، بولنے کی صلاحیت ہے، جرأت اور ہمت ہے کسی کے پاس، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آزمائش کے طور پر ہیں. یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں کہ اس میں اللہ پاک اپنے بندوں بندیوں کو آزما رہا ہے کہ اس میں کیا کر کے آتے ہیں. اور اختیار دیا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، نیکی کرنے کی بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں. بعض اللہ کے بندے بندیاں ہیں جو ہر وقت نیکی میں ہی ہیں، صبح شام رات دن، کبھی نماز میں، کبھی ذکر میں، کبھی تلاوت میں، کبھی عبادت میں، کبھی خدمت میں، کبھی حسن سلوک میں، کبھی صلہ رحمی میں. ہر وقت ان کو نیکی کی ہی سوچتی ہے. بعضے وہ ہیں جن کو ہر وقت گناہ کی سوچتی ہے، بعضے وہ ہیں جو بعض اوقات نیکی میں ہیں، بعض اوقات گناہ میں ہیں. اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے آدمی اپنے لیے راستہ صحیح منتخب کرے، نیکی کا راستہ تلاش کرے. ایمان کے بعد اسی کا مطالبہ ہے، ایمان اور عمل صالح. قرآن کلام پاک میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. عمل صالح اور ایمان اور عمل صالح یعنی اچھے اچھے کام. عمل صالح سے مراد اچھے کام، نیک کام. ایمان اور اس کے ساتھ نیک کام، اچھے اچھے کام، اسی کا حکم ہے کہ اچھا اچھا بولو، اچھا اچھا سنو، اچھے کام کرو، اچھی جگہ پر چلو، اچھا سوچو. اور اس کی ضد سے منع کیا، اس کے خلاف کرنے سے، برا بولنے سے، برا سننے سے، برا سوچنے سے، بری جگہ جانے سے، ان چیزوں سے منع کیا ہے. کرنے کے لیے اچھے کام دیے. اور اتنے سارے اچھے کام ہیں کہ آدمی 24 گھنٹے اگر اچھے کاموں میں لگنا چاہے تو گھر بیٹھے 24 گھنٹے اچھے کام میں لگا رہ سکتا. اتنے اچھے کام ہیں، ہر وقت اچھے اچھے کاموں میں لگے رہے. اگر اچھے کاموں میں لگ جاوے تو برے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اچھا سوچنا ہی اتنا ہے کہ غلط سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. اچھا سننا ہی اتنا ہے کہ غلط سننے کا موقع ہی نہ ملے. اچھا بولنا ہی اتنا ہے کہ برا بولنے کا موقع ہی نہ ملے. اور اچھے اچھے کام ہی اتنے ہیں کہ برائی کی طرف جانے کا موقع ہی نہ رہے. لیکن اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل کے اندر جتنا ایمان ہوگا، جو دل کے اندر جتنا ایمان ہوگا، اس ایمان کے بقدر اچھے کاموں کی توفیق ہو جائے گی. ایمان کی جتنی کیفیت ہوگی، اچھے کاموں کی طرف آدمی چلے گا اور برے کاموں سے روکے گا. یہ دوسرا درجہ ہے. پھر پہلا درجہ ایمان کا وہ ہے کہ جو اچھے کاموں کی طرف لے جا رہا، اور دوسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے جو برائی سے بچاتا ہے. مانگتے ہیں اللہ پاک نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک نیک کام کرنے کی قوت پیدا ہو گئی. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ایک طاقت ہے. لیکن وہی جو قرآن پڑھ رہی ہے باہر جا کے گالی بھی دے رہی ہے. وہی جس نے 2 پارے قرآن کے پڑھے عصر کے بعد بیٹھ کر کسی کی غیبت بھی کرتی ہے، اور اس وقت کوئی ڈر بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے، کچھ لگتا ہی نہیں ہے کہ گالی بھی دی ہے، غیبت بھی کی ہے، چغلی بھی کی ہے، تیری میری کر ڈالی، اپنی ماں بہن کے ساتھ تو تا کر دیا، شوہر کے ساتھ لڑائی کر ڈالی اور اچھا خاصا جھگڑ لیا. حالانکہ دن بھر مصلے پر ہے، روزانہ 5 پارے کا معمول ہے، لیکن اچھا خاصا جھگڑا شوہر سے کر دیا، اس کو تو تا کر دیا کہ نیکی کرنے کی طاقت تو آئی ہے لیکن ابھی گناہ سے بچنے کی طاقت. وہ ایمان جتنا بڑھے گا اتنی وہ طاقت پیدا ہوگی، تو ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر. اس لیے کہ گناہ سے بچانے والی جو طاقت ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ ہی کا ڈر ہے جس سے انسان گناہ سے بچتا ہے. اس لیے اتنا ڈر پیدا ہونا ضروری ہے کہ اپنا نقصان آدمی نہ کر دے. آگ سے اتنا ڈرنا ضروری ہے کہ آدمی جل نہ جائے، ورنہ تو ہاتھ اندر رکھ دے گا، ڈرے گا نہیں. آگ کا اگر ڈر نکل جائے دل سے تو کون بچے گا آگ سے؟ اور جب نہیں بچے گا تو جلے گا. بجلی کا تار ہوتا ہے، اس کا ڈر ہر ایک کو ہوتا ہے، اور نہیں ہوگا تو کیا کرے گا کہ وہ پکڑ کے ہلاکت میں تو جائے گا. ایسے اللہ کا ڈر اتنا ضروری ہے، کم از کم اتنا تو جتنا آگ سے اور کرنٹ سے ڈر لگتا ہے. تو پھر گناہ سے حفاظت ہو جائے گی، معصیت سے بچنا آسان ہو جائے گا. اتنا ڈر ضروری ہے، اتنا تقوی ضروری ہے ہر ایک کے لیے. اتنا تقوی تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی گناہ سے بچا دے. روزوں میں اس کی خاصیت ہے. ابھی تازہ رمضان گیا ہے، روزوں میں خاصیت ہے. عرق اور نچوڑ نکلتا ہے کسی بھی چیز کا. سنترے کو جوس میں ڈالو تو اس کا رس نکلے گا، موسمی کو ڈالو تو اس کا نکلے گا، اور سیب کو ڈالو تو سیب کا رس نکلتا ہے. ایسے روزوں کا رس تقوی ہے. صحیح روزہ ہے تو کیا نکلے گا؟ تقوی.
لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور وہی تقوی ہے کہ اتنا اللہ کا ڈر آ جائے کہ معصیت سے بچ جائے، گناہ سے، نماز چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، کسی کا ٹھٹھا مذاق کرنے سے، کسی پر ظلم زیادتی کرنے سے، کسی کا مال ناجائز کھانے سے، کہ اتنا ڈر پیدا ہو۔ اس ڈر کے ساتھ ہی زندگی صحیح گزرے گی۔ جیسے دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیزوں کا ڈر ہے تو زندگی میں سلامتی اور حفاظت ہے، اتنا ڈر ضروری ہے۔ آگ سے ڈرنا، بجلی کے کرنٹ سے ڈرنا، چھری کی تیزی سے ڈرنا، بندوق کی گولی سے ڈر ہے۔ اگر وہ ڈر نہ ہو تو پھر جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ڈر نہیں ہوتا ایسا، تو بجلی کا تار بھی پکڑ لیتا ہے وہ، اور آنکھ کا انگارہ بھی ہاتھ میں لے لے وہ، کہ اس میں ڈر پیدا نہیں۔ اس لیے بہت نقصان کرتا ہے چھوٹا بچہ، کبھی گاڑی پر ایسے ہی چڑھ کے اوپر سے گرتا ہے تو اس میں ڈر ہی پیدا نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ ایسے انسانوں میں بھی جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو گناہوں کا راستہ اختیار کر کے اپنا بھاری نقصان کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایمان اتنا ہمارا ترقی کر جاوے کہ نیکی کی توفیق ہو اور نیکی کی طرف قدم بڑھنے لگے، اچھے کاموں کی طرف، اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے تبلیغ کے اس کام میں پہلی محنت ایمان پر کروائی جاتی ہے، اور اسی لیے ایمان کو بلوایا جاتا ہے 6 صفات کے مذاکرے میں۔ ایمان کو، اللہ سے ہونے کو، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو، یہ اس کی ابتدا ہے۔ ربوبیت پر یقین، اللہ کی صفت ربوبیت پر کہ کرنے والا وہ ہے، کھلانے والا، پلانے والا، مارنے والا، جلانے والا، اس کی ذات و صفات پر ایمان اور یقین، تاکہ نیک کام آسان ہو جائے۔ پھر نیک کام بہت آسان ہو جائیں گے، سستی نہیں آئے گی پھر نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، عبادت، بلکہ اس میں رغبت بنے گی، اسی کا ذوق لگے گا جوانی سے ہی، ہاں ابتدا سے ہی اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ لایانی میں پھر مزہ نہیں آئے گا، خالی بیٹھے رہنے میں، فضولیات بکنے میں، باتیں کرنے میں، یا دیگر ایسے ذرائع میں مشغول ہونے میں کہ جو اللہ سے غافل کرے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوتے تھے، گھر گئے، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوئے تو تھوڑی غفلت آتی ہے، تھوڑی ہنسی مذاق ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، تو فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور کی مجلس میں تھا تو آخرت کی یاد تازہ تھی، جنت سامنے تھی، جہنم سامنے ہو رہی تھی، اللہ کی رحمتیں، اور یہاں گھر پہنچا ہوں تو یہ کیفیت ہے، تو فوراً چوکنا ہوئے، اور ایسا کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، کہ اندر کچھ باہر کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ ان کو ایسا لگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے کہ حنظلہ کیا ہو گیا تم کو؟ تو کہہ رہے حنظلہ منافق ہو گیا، کہ چلو مجھے بھی ایسا تو ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ کیفیت ہو۔ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوتا ہے۔ وہ ان کے اندر کی فکر کی بات کہ اس بارے میں چوکنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں حنظلہ، یہ کیفیت جو کبھی کبھی نصیب ہوتی، اگر ہر وقت تم اسی کیفیت پر رہو، یعنی بیوی بچوں کا خیال بھی دل میں نہ آوے، اور اس سے مراد ہے کہ دنیا کا خیال ہی نہ آوے ہر وقت آخرت، حالانکہ تم دنیا میں رہ رہے ہو، تو پھر تو فرشتے تم سے مسافر کرنے لگے گی کہ دنیا میں ہے تو آدمی کھائے گا، پیے گا، بیوی بچوں میں مشغول ہوگا، لیکن مزہ جس چیز میں آئے گا وہ عبادت اطاعت ہے۔ دلچسپی جس کی ہوگی کہ ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، راحت اور آرام کے بعد، اپنے بچوں کے ساتھ کی مشغولی کے بعد جس چیز میں دلچسپی ہو وہ عبادت ہے۔ نماز میں دلچسپی ہو جائے، نماز میں کہ اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھے، 5 منٹ والی 4 رکعت نہیں، بلکہ آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے لیے ہم اوقات کو فارغ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ فارغ وقت میں نماز پڑھیں،
ایک تو ہے کہ فارغ وقت بچا تو نماز، تو کسی کی عشاء 10 بجے ہو رہی ہے، کسی کی 9:30 بجے ہو رہی ہے، کسی کی 11 بجے ہو رہی ہے، کسی کی ظہر 3 بجے ہو رہی ہے، کسی کی 2:30 بجے ہو رہی ہے، کسی کی مغرب عشاء سے قریب قریب ہو رہی ہے، اور کبھی تو مغرب جلدی پڑھ لی، کبھی دیر سے پڑھ رہے ہیں، کبھی عشاء دیر سے پڑھ لی۔ بلکہ مستورات کو بھی نماز میں اہتمام کے لیے علماء نے لکھا کہ مسجد کی اذان کے ساتھ ان کو اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ اہتمام ہے۔ مردوں کے لیے اہتمام یہ ہے کہ مسجد کی جماعت کا اہتمام کریں، کہ مسجد کی جماعت کا اہتمام کریں۔ عورتیں کیا کریں؟ ان کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اذان کا اہتمام کر لیں، اذان ہو گئی اب اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جائے، نماز پڑھنے کے لیے فارغ ہونا ہے، فارغ ہو کر نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ابھی ہمارے جو حالات ہیں اس میں کیا ہے، فارغ ہو کر نماز پڑھتے ہیں کہ آج کپڑے دھو رہے ہیں تو 3 بجے ظہر پڑھیں گے، اور کہیں شادی میں چلے گئے تو عشاء 11 بجے پڑھیں گے۔ نماز کے لیے فارغ ہونا ہے، اس لیے کہ نماز اہم ترین عبادت ہے، نماز اہم ترین عبادت ہے، اور زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ اچھی طرح سے نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور جتنی عبادتیں بتائی ان ساری عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اس کام سے یہ چاہا جا رہا ہے نمبر 2 پر کہ ہماری عبادت اور عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز ہے، تو اس نماز میں اہتمام بھی آوے اور نماز میں جان پڑے، نماز بے جان نہ ہو بلکہ اس میں حقیقت پیدا ہو۔ پڑھتے پڑھتے کہ 7 سال کی عمر سے پابندی کی نماز پڑھنے کی، 8 سال 9 سال 10 سال 11 کہ 3 سال 4 سال نماز پڑھتے پڑھتے اب اس نماز میں جان پڑ گئی، تو 12 سال کی عمر سے ہی جاندار نماز ہے، اب جب تک زندگی ہوگی جاندار نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں بچی نے روٹیاں پکانا شروع کیا تو چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائی، اس کو سیکا، 9 سال کی عمر ہوئی، 10 سال کی عمر ہوئی، 12 سال کی عمر ہوتے ہوتے وہ بچی جو ہے اچھی خاصی روٹی بنانا سیکھ گئی کہ اب شاندار روٹی بناتی ہے وہ، کہ 3-4 سال مشق ہو گئی تو اب روٹیاں شاندار بناتی ہو گئی وہ۔ پھر 1-2 سال مشق کی، 12-13 سال کی عمر میں سالن بنانا سیکھ لیا، اب بہترین سالن پکا لیتی ہے۔ تو ایسے ہی شریعت میں حکم دیا کہ بچہ 7 سال کا وہ نماز کا حکم تو شروع کرے گا، ابھی بالغ نہیں ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی، اور کہا 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرے کہ اتنے سالوں میں مشق ہو گئی اس کو، تو نماز فرض ہونے سے پہلے پہلے نماز بن جائے گی۔ لیکن چونکہ گھروں میں اس کا ماحول نہیں ہے نماز پر محنت کرنے کرانے کا، ہاں بہت کم مائیں ایسی ہیں جو اپنی بچیوں کو وقت پر نماز کی پابندی کرواتی ہو اور ان کو وضو کرانا سکھائے کہ بیٹا آرام سے وضو کرو، بیٹھ کر وضو کرو، قبلہ رو بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے، اور وضو کا یہ طریقہ ہے کہ آرام سے کریں۔ اسباغ وضو کا حکم ہے کہ منہ چہرے کو اچھی طرح دھوئے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئے، مل مل کر وضو کریں، پیروں کو اچھی طرح دھوئیں اور اسباغ وضو کریں، اس کا حکم ہے۔ تو ماں بیٹی کو سکھا رہی بیٹا یہ وضو کا اصل طریقہ ہے، محبت سے شفقت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ تھا دین سیکھنے سکھانے کا، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے اور پھر وہ جا کر اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سکھاتے تھے۔ عورتیں بھی خود حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتی تھیں اور ازواج مطہرات کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی تھی، ہاں مسائل پوچھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جتنے مسائل عورتوں کی لائن کے وہ کیسے پتہ چلے؟ حیض نفاس کے مسائل ہیں، حدین ہے۔ حمنہ بنت جہش تھی، حمنہ بنت جہش تھی ایک صحابیہ رضی اللہ، ان کو اس لائن میں تکلیفیں ہوئی کچھ، تو وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کروائے، تو سارے مسائل کا پتہ چلا۔ تو وہ علم ہے، طہارت کا علم ہے جو ہر عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ طہارت کا علم نہیں ہے تو نماز روزوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کب نماز شروع کرنی کب بند کرنی ہے، کب روزہ بند کرنا ہے کب سے شروع کرنا ہے۔ وہ ماں کے ذمہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ علم سکھاوے، لیکن ماں جب سکھا سکے گی جب اس نے بھی تو سیکھا ہوگا۔ تو طہارت صحیح پائی جائے گی، کامل طہارت، جس کا اسلام میں بڑا اہتمام ہے کہ کامل طہارت۔
ہاں بنیاد یہیں سے ہے. جتنی فقہ کی کتابیں ہیں کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے. فقہ کی جو کتابیں ہیں دین کی شریعت کی جو علوم ہے جس میں اس کی ابتدائی طہارت سے ہوتی ہے. مسائل ہیں طہارت کے, ہاں پاک رہنے کے مسئلے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رائے دی اس کی کہ ہمیشہ باوضو رہیں. باوضو رہنے کے فائدے بتائے کہ شیطان کے اثر سے بندہ محفوظ رہتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ باوضو رہنے سے شیطان کے اثر سے محفوظ رہتے. باوضو رہنے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ باوضو رہتے تھے. رات میں سونے سے پہلے آپ وضو فرماتے تھے. تو ایک پاکیزہ ماحول گھر میں اس سے بنے گا, وضو کرنے کا, طہارت حاصل کرنے کا, پاک رہنے کا, صاف ستھرا رہنے کا. یہ اسلام کے مزاج میں ہے صفائی اور پاکی. اسلام کے مزاج میں چاہے تنہا زندگی کوئی گزار رہا ہے اس کو بھی کہا کہ صاف رہے, پاک رہے. کوئی مہمان آنے والا ہو نہ تب بھی گھر کو صاف رکھنا کا حکم ہے. کوئی مہمان آنے والا نہیں پھر بھی گھر پاک ہو. ہر چیز کا طریقہ سلیقہ ہے. علماء نے لکھا کہ ہر چیز میں پاکی مطلوب ہے اور صفائی مقصود ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اس زمانے میں کہا, جس زمانے میں مدینے میں یہود بھی رہتے تھے, کہ تم اپنے آنگنوں کو صاف ستھرا رکھو, یہودیوں کی طرح گندا مت رکھو. وہ گندے رہتے تھے. مسلمانوں کو اس وقت سے تعلیم دی اس کی کہ اپنے آنگنوں کو, آنگن یعنی گھر کے باہر کا حصہ ہے, تو وہ باہر صاف رکھنے کو کہا تو گھر کیسا رکھنے کا حکم ہوگا. ان کے پاس اسباب نہیں تھے لیکن صفائی پاکی تھی کہ صفائی ہے, صاف ستھرا ہے. ہر چیز کا سلیقہ ہے, طریقہ ہے. ہر چیز کا طریقہ ہے. ہاں یہ ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں ساری چیزیں. جب ایمان اندر مضبوط ہوگا, ایمان ترقی کرے گا تو ساری چیزوں کی سمجھ آئے گی. ساری چیزوں کی سمجھ آئے گی. اور ایمان میں ضعف آئے گا, کمزوری آئے گی تو پھر گناہوں کی طرف میں اعلان ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت کا اہتمام کریں. نماز سے پہلے پاکی ہے, وضو کرنا ہے, بچوں کو سکھانا ہے, بچیوں کو سکھانا ہے, صحیح طریقہ سکھانا. اور سنت کے مطابق کا کوئی بھی عمل ہے وہ عمل بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے, ورنہ رد کر دیا جائے گا. جو بھی خلاف سنت, چاہے وضو ہو, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, ہر کام کے لیے ایک طریقہ دیا ہے. نکاح بھی سنت کے مطابق ہے, قابل قبول ہوگا, ورنہ وہ مردود ہے. ٹھیک ہے ظاہر احکام کے اعتبار سے نکاح ہو جائے گا, اس کے شرائط پورے ہو چکے, ایجاب قبول مہر جو کچھ ہے وہ, لیکن اس کے اندر سے برکت نکل جائے گی اور اس کا جو صحیح فائدہ ہے وہ نہیں ملے گا سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے. اس لیے تبلیغ میں اس پر مشق کروائی جاتی کہ ہر کام کو سنت طریقے پر کرنا ہے, اپنی چاہت پر نہیں, اپنی مرضی کے مطابق نہیں, اپنے باپ دادا کی مرضی کے مطابق نہیں, اپنے دادا دادی کی مرضی کے مطابق نہیں, بلکہ ہمارا ہر کام سنت طریقے پر ہوگا. اس لیے کوشش کرنے کے گھر کے ماحول میں, خصوصاً تعلیم کے ان حلقوں کے ذریعے سے, گھر کی تعلیم کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر گھر میں دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے, ہر گھر میں, اور دین کا علم لینے کی طلب پیدا ہو. جن چیزوں کی طلب ہے اس پر لوگ لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں. جن چیزوں کی طلب ہے, طلب دین کی پیدا ہوگی تو پھر دین پر خرچہ ہوگا. اس لیے کہ جان و مال خدا نے دین پر لگانے کے لیے دیا ہے, دین پر لگانے کے لیے ہے, اور اس میں سے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں. اس لیے کہ ضرورتیں پوری کر کے جسم کو ہم پال پوس رہے ہیں, وہ جسم کو دین کے لیے پال رہے ہیں, اللہ کے لیے پال رہے ہیں, تو وہ بھی دین پر شمار ہوگا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی جو نفقہ اہل و عیال کو دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, وہ بھی صدقہ ہے کہ اہل و عیال پر خرچ ہونے والا جو نفقہ ہے. تو اس لیے ہمارا تو جینا مرنا دین کے لیے ہے. گھر کے ماحول میں ایک فضا ہموار کرنے کی جس میں وضو کا سیکھنا سکھانا ہے, نماز سیکھی سکھائی جا رہی ہے, اور اللہ کا دھیان سیکھا سکھایا جا رہا ہے.
کہ دھیان، نماز پڑھتے پڑھتے اماں دھیان سے نماز پڑھ رہی تھی اور کسی نے خلل پیدا کیا تو فوراً ان کو نماز کے بعد کہ بیٹا ذرا تم آہستہ بات کرتے تو اچھا ہوتا، میں نماز میں مشغول تھی. تو ان کو بھی پتا چلتا کہ بھائی نماز کی مشغولی کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کو خلل واقع ہو. نماز کے لیے اہتمام ہو. ایک عورت کے پوچھنے پر حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، یعنی مسجد میں. تو حضور علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تمہارا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، جامع مسجد سے بہتر ہے کہ تم اپنی مسجد میں پڑھو. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے آنگن میں پڑھو. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے دالان میں پڑھو. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کی بند کوٹھڑی میں نماز پڑھو. عورتوں کے لیے فرض نماز کے لیے وہ عورت مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے کا داعیہ رکھ رہی ہے، اس کا اظہار کر رہی ہے. فرض نماز مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے پہلی صدی میں اسلام کی. تو اس خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری نماز جو تمہارے گھر کے بند کوٹھڑی میں پڑھی جاوے، یعنی سب سے اندر کے کمرے میں. اندر کے کمرے میں ایک اندر کا کمرہ ہوتا ہے، ایک باہر کا کمرہ ہوتا ہے. اور اس عرف میں وہاں ان کے وہاں جو ہے مکانوں کے باہر چھوٹا سا صحن ہوتا تھا. وہ صحن، پھر یہ کمرہ باہر والا اور پھر اندر والا کمرہ، پھر مسجد اور جامع مسجد. تو وہاں سے لاتے 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 بتایا کہ تمہارا اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، کہ اندر اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں اور گھر سے باہر نہ نکلیں. یہ سبق سکھایا اس میں کہ نماز پڑھنے کے خاطر بھی ان پر جماعت کو لازم نہیں قرار دیا عورتوں پر. حالانکہ مردوں کے لیے جماعت کے کتنی تاکید ہے. حضور کہہ رہے میں ان کے گھروں کو جا کر جلانے کا حکم دے دوں، جوانوں سے کہوں کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دے جو بلا عذر مسجد کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھو. لیکن عورتوں سے کہا کہ تمہاری نماز گھر میں افضل ہے. اور گھر میں بھی کہاں افضل ہے؟ اندر کے کمرے میں زیادہ بہتر. تو اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنے کا مزاج خود بناؤ، اپنی بچوں کو یہ سبق پڑھاویں. ہاں، زمانے کی رفتار کے ساتھ ہم نہ بہہ جاویں، اور کوئی چیز عام ہو جاوے تو وہ حلال نہیں ہو جاتی ہے. شرابیوں کے محلے میں سبھی پینے والے ہوتے ہیں، تو کیا کوئی نہ پینے والا وہاں رہے تو اس کے لیے جائز ہو جائے گی کہ میں تو سبھی پیتے ہیں جس گاؤں میں ہے. تو بے حیائی کا ماحول بنا، بے پردگی کا ماحول بنا دھیرے دھیرے. کہ عورتیں پہلے اپنے گھر کے باہر بیٹھی، پھر وہ محلے کے چوراہے پر سامان خریدنے گئی، پھر وہاں سے وہ پولن بازار سے ہوتی ہوئی گزر گئی، اور پھر وہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں نکل گئی. گھر کے ماحول میں یہ سبق سیکھنا پڑنا ہے کہ گھر کی چار دیواری میں ہمیں اللہ کی عبادت و اطاعت میں وقت گزارنا ہے. بعض عورتیں جو اس نئی ذہنیت، کیونکہ گھر میں کیا کرنے کا، کہ گھر میں رہ کر کیا کرنے کا، تو اللہ نے ان کو کام بتایا ہے گھر میں کیا کرنے کا ہے. اللہ پاک نے قرن فی بیوتکن لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو. اور گھر میں کیا کرو تو اللہ کہہ رہا اقمن الصلاۃ، کہ اپنے گھروں میں رہ کر نماز قائم کرو. وآتین الزکاۃ، اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اپنے اموال کی زکات ادا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور گھر میں رہ کر اللہ رسول کی اطاعت کرو. اب اللہ رسول کی اطاعت کے جتنے سارے کام ہیں سب کریں گے، اور کرنے کے کام زیادہ ہیں نہ کرنے کے کاموں سے. کرنے کے کام لیکن ہم تلاش کریں تو ملیں گے نا، کہ گھر میں رہ کر ہم گھر والوں کی خدمت کر سکتے ہیں، گھر میں رہ کر ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، گھر میں رہ کر اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہے، گھر میں رہ کر اپنے گھر میں آنے والے رشتہ داروں کا استقبال کرنا ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، ان کو کھلانا بھی ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی ہے. تو مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا اس کا حساب نہیں ہے، جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا اس کا حساب نہیں ہے. ان کا اکرام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی. یہی سارے کام رواج کے طور پر لوگ کرتے ہیں، رواج کے طور پر کرتے، لیکن دین بنا کر کہ شادی بیاہ میں 3 4 دن مہمان بلاتے ہیں. 2 دن پہلے سے نہیں آتے، ان کو فون کر کے آ جاؤ تم. اور روزانہ کے اعتبار سے بعضوں کو مہمان بلاتے، بیٹیوں کو ماں فون کرتے کہ آ جا تو، چاہے اس کے گھر میں جھگڑے ہوتے رہے روزانہ، لیکن تو یہاں آ جا.
تو روزانہ رواج کے طور پر ساری چیزیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن دین میں اس کی کیا طریقہ ہے؟ دین میں اس کا کیا طریقہ ہے؟ سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ازواج مطہرات نے، بنات طیبات نے، صحابیات نے اور ہر زمانے کی اللہ کی برگزیدہ بندیوں، نیک بندیوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ ان کے دلوں میں بھی، اندر سینوں میں دل تھے، ان کے پاس بھی جذبات تھے، لیکن انہوں نے جذبات کو دین کے تابع کر دیا، دین کے تابع کیے جذبات کو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو دین کے تابع کریں، جی چاہی سے رب چاہی پر آ جاویں، اور رسم و رواج کی زندگی سے نکل کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی پر ہم آ جائیں، اور اس میں ساری چیزیں ہیں، عبادت بھی ہیں، خدمت بھی ہیں، دعوت بھی ہیں، ذکر بھی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہیں، اس میں کھلانا پلانا بھی ہیں، اس میں ہدیے تحائف بھی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو رسم و رواج کی نظر کر دیا کہ ہمارے ہدیے تحفے بھی رسم بن گئے، اور ہمارا کھلانا پلا بھی رسم کا ہے، کھلانا پلانا بھی رسومات کے رخ پر چلا گیا، اور ہماری خدمت بھی رواجی بن گئی اور دکھاوے کی ہو گئی، حالانکہ ہمیں تو دین پر آنا تھا۔ اس لیے یہ تبلیغ میں یہ جو 6 نمبر ہیں، ایمان، پھر نماز و عبادت، علم اور ذکر، اخلاق اور اکرام اور اخلاص، کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، محنت کر کے کام کرنے والے مردوں عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان صفتوں کو اپنے اندر داخل کر لیں تو اب آگے کا دین آسان ہو جائے گا، معاملات کا دین، معاشرت کا دین، اخلاق کا دین، اور سارے شعبوں میں دین داخل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ 6 صفتوں کے ذریعے سے اپنے اوپر محنت ہے، روزانہ اپنی گھر کی تعلیم میں ہم خود پہلے مذاکرہ کریں ان صفتوں کا، ان صفتوں کو زندگی میں لانے کے لیے اس کا مذاکرہ ہے، مذاکرے کے لیے نہیں ہے۔ گھر میں کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں، سبزی کی، سالن کی، دال کی، چاول کی، سال کے یعنی گیہوں کے موسم میں گیہوں کی، چاول کے موسم میں چاول کی، تو گیہوں چاول لانے کے لیے بات ہوتی ہے، خالی باتوں کے لیے باتیں ہوتی کہ مہینے بھر گیہوں کے سیزن میں باتیں ہی کرتے رہے کہ فلانے گیہوں ایسے ہیں، فلانے گیہوں ایسے، مہینہ گزر گیا، سیزن پوری ہو گئی اور گیہوں نہیں لائے۔ چاول کا موسم آیا، اس وقت چاول کی باتیں کی کہ باسمتی ایسے ہیں اور فلاں ایسے، اور یہ اتنے والے اور اتنے والے، اس سے اچھے چاول بنتے، کہ مہینے بھر باتیں کرتے سیزن پوری ہو گئی۔ روزانہ صبح گوشت سبزی کی باتیں کرتے رہے 10 بجے تک، اور سبزی والی بھی چلی گئی، گوشت والا گھر چلا گیا، اور گھر میں کچھ نہ آیا۔ تو ایسے ہی ان صفتوں کا جو مذاکرہ ہے، وہ مذاکرے کے لیے نہیں ہے، باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس نیت سے اس کو بولنا سننا ہے کہ ہماری زندگی میں ایمان میں کمال پیدا ہو، ہماری نمازوں میں جان پیدا ہو، عبادت کا شوق پیدا ہو، اللہ کے ذکر کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جاوے، قرآن پڑھنے کا جی چاہنے لگے، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا جذبہ پیدا ہو، علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، اور اخلاق اور اکرام کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندیوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہو، ہر ایک کے لیے دل میں رحم اور ہمدردی دل میں آ جاوے۔ اخلاق کا جو ہمارا نمبر ہے وہ تو اکرام تک پہنچنا ہے، اکرام تک۔ اکرام کہتے ہیں جب کوئی گھر میں کوئی باہر سے کوئی معزز مہمان آتے ہیں، جیسے شہر میں کوئی بڑے عالم آئے اور ہمارے گھر میں کھانے کی دعوت کا موقع مل جاوے، تو کیسے لوگ اکرام کریں گے کہ اپنا جگر نکال کے رکھ دیتے ہیں، 10 قسم کے سالن، 4 قسم کا میٹھا اور روٹی، چاول، بریانی، پتہ نہیں، وہ کھا نہیں سکتے اتنا، یہ اکرام ہے۔ ہم کو پتہ ہے کہ سب نہیں کھائیں گے وہ، لیکن پھر بھی کہ نہیں ہمیں اکرام کرنا ہے۔ تو ایسے یہ اکرام ہر مسلمان کا دل میں آ جائے، ہر مسلمان کا، ہر ایک کے لیے ہمارا دل صاف ہے، کسی کے لیے کوئی بدظنی نہیں، کوئی بدگمانی نہیں، بلکہ اس کے دل میں کلمہ ہے، اس نسبت سے اکرام کریں گے۔ بہت سے لوگوں کا لوگ اکرام کرتے ان کی کوئی خاص نسبت کی وجہ سے، بعض مرتبہ داماد نکما ہوتا ہے لیکن اکرام کرنا پڑتا ہے، اس کا ہوتا ہے نا ایسا۔ کیوں اکرام کرتے ہیں؟ کہ وہ داماد ہے، حالانکہ اس میں کوئی خوبی نہیں، خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، روزانہ پریشانیاں اس کی طرف سے، لیکن اس کا اکرام کرتے ہیں، کہ اکرام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے اس محنت کے ذریعے سے یہ مطلوب ہے کہ ہر مسلمان کا اکرام کرے، کہ گنہگار ہے اس کا اللہ کا مسئلہ ہے،
ہم دل صاف کریں، ہم دل صاف رکھیں. ہاں یہ بڑی چیز ہے، ایک مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا دل صاف ہے گندگیوں سے، حسد سے، کینے سے، بغض عداوت سے، کفر و شرک سے، نفاق سے. ہاں ان سب گندگیوں سے دل پاک صاف، اور اللہ کے بندوں بندیوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک درگزر کے ساتھ. یہ اسی وقت ہوگا کہ جب درگزر پیدا ہوگا، کہ درگزر کریں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے رہن سہن سے، اپنی رہن سہن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنا سیکھو. کیونکہ دنیا میں ہم ہیں، جنت تو ہے نہیں، یہاں تکلیفیں پہنچے گی، اور جتنے احساسات زیادہ ہوتے اتنی تکلیف زیادہ پہنچتی. طبیعت حساس ہوتی ہے زیادہ تو فوراً تکلیف پہنچ جاتی، فوراً برا لگ جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ان کو جلدی برا نہیں لگتا، کچھ بھی ان کو کہہ دے برا نہیں لگتا، لیکن بعض طبیعتیں ایسے طرح سے کسی نے کچھ کہا تو ایک دم برا لگ جاتا. تو یہ دنیا ہے، یہاں احساسات ہیں. اس میں مولانا فرماتا ہے کہ اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنا سیکھو. دوسروں کی طرف سے پہنچے گی، کہ شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، بچوں کی طرف سے پہنچ، عامتاً ان کو تو لوگ برداشت کر جاتے ہیں اکثر، لیکن ساس کی طرف سے ذرا دو جملے پہنچ گئے ہیں، شوہر کی بہنوں کی طرف سے کوئی بات پہنچ گئی، پھوپھی کی طرف سے کوئی بات آئی ہے. ننیالی رشتوں میں تسامح ہوتا ہے، ماما ہیں، نانی ہیں، خالہ ہیں، تو وہاں تسامح ہوتا ہے، جلدی میل ملاپ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ددیالی رشتوں میں یہ دنیا کا ایک قدیم عرف ہے ایسا کہ ادھر جو ہے ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا تو ایک دم سر پہ چڑھا دیا اس کو. کبھی تو ایسا کہتے ہیں، اس کو یہ بھول جائے، بلکہ یہ تھے مجھے نہیں کہا تو کسی کو کہا ہوگا، مجھے نہیں کسی کو کہا ہوگا، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اور دل صاف رہے گا، کہ دل صاف رکھنا ضروری ہے. جیسے ہم کپڑے صاف رکھتے ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی میلے کچلے سے کپڑے پہن کر آوے، ہم کو کراہت بھی ہوتی ہے اس، ہم اس کو کہہ بے تم صاف کرو کپڑے اچھے، لیکن وہ نہیں پہن، تو کیا اس کی وجہ سے ہم اپنے کپڑے بھی گندے کر لیں گے؟ کہ اپنے کپڑے تو ہم کبھی پسند نہیں کہ گندے رکھیں. تو کسی نے دل میلا کیا ہے تو ہم کیوں دل میلا کریں؟ ہمارا دل صاف، آئینے جیسا، رام شام ہوتا ہے، دنیا ہے. اسی لیے شریعت میں قطع تعلقی کس درجے کی جائز ہے اس کا حکم بتایا، کہ کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، ہم کو ناراضگی ہو گئی، ہم نہیں بولتے ان کے ساتھ، تو کب تک نہیں بولیں گے؟ 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے. 72 گھنٹے پورے ہو گئے تو اس کی نہ بولنے کی مدت اپنے آپ پوری ہو جاتی ہے، لیکن لوگ پوری کرتے نہیں. جیسے نماز کی مدت ہوتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع شمس ہو گیا، آفتاب طلوع ہو گیا، تب فجر کی نماز کا وقت پورا ہو گیا. ایسے نہ بولنے کی مدت ہوتی ہے، وہ مدت اپنے آپ پوری ہو جاتی ہے، کہ 3 دن نہیں بولے، مدت پوری ہو گئی. اب اللہ کے لیے بول جانا ہے، چاہے اچھا نہ لگے. اب اچھا نہیں لگتا. رمضان پر روزے رکھے، اب عید آ گئی تو عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، چاہے روزہ رکھنے کی اندر سے دائیا ہے، لیکن اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے کہ آج عید کا دن ہے، اللہ نے منع کر دیا. دنیا ہے، آپس میں رنجش ہوتی ہے، کہا سنا کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے پرانا عرف بزرگوں کا اور بوڑھے لوگوں کا تھا، جب بھی ملاقات سے جدا ہوتے تھے کہتے تھے ایک دوسروں تو کہ بھائی کہا سنا معاف کر دینا، اپنی زبان میں کہ بولی چالو معاف کر دیجیے، کہا سنا معاف. تو اس میں ساری معافی تافی ہو جاتی تھی، اچھے جملوں میں، اچھے انداز میں. ورنہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر جمع ہوا، پھر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو اور جمع ہو گیا، سہبارہ کچھ ہو گیا تو اور جمع ہو گیا. اب اتنا سارا جمع ہو چکا ہے کہ اس کا بوجھ بھاری ہو رہا ہے. تو اس لیے کوشش کر رہے ہیں، اس محنت سے چاہا جا رہا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم میں تواضع آئے گی، چھوٹے بنیں گے، کہ چھوٹے بن کے رہنا ہے. اللہ پاک نے توفیقیں دی ہے نماز پڑھنے کی، پردہ کرنے کی، تعلیم کرنے کی، اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کرنے کی، راہ خدا میں جان مال لگانی. تو ان سب کاموں کو کر کے عجب پیدا نہ ہو ہمارے اندر، ہاں، بلکہ ہر وقت اپنی برائی نظر آوے، اپنی خامی نظر آوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب بھیجا یمن،
حاکم بنا کر حالانکہ بھیجا تھا، ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور گورنر کا کام تو ساری رعایا پر نظر رکھنے کا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن حضور نے یہ نصیحت کی خاص طور سے کہ معاذ تم کو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے عیوب دیکھتے رہو اور اپنے عیوب سے آپ غافل ہو جاؤ، کہ ہمیں اس کا حکم ہے کہ اپنے عیب دیکھیں، ہم میرے اندر کیا کمزوری ہے، میری کیا کمی ہے۔ اپنی تعریف اپنے منہ نہ کریں، اپنے منہ اپنی تعریف، ہاں دوسروں کی تعریف کرنے کو کہا، دوسروں کی محاسن بیان کرنے کو کہا، دوسروں کے لیے ان کے زہر غیب میں یعنی پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کا کہا، اور روبرو میں آ جائے تو سلام کرنے کا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ کتنے بڑے کلمات ہیں سلام، کہ روبرو میں آئے تو سلام کرنے کو کہا، اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے کو کہا، کہ ہنستے مسکراتے ملاقات کرے، سامنے آوے تو کہ ہنستے مسکراتے ملاقات کریں، اور سلام میں پہل کرنے کا حکم دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام میں پہل کرنے کا، یعنی تم پہل کرو، انتظار نہ کرو کوئی ہم کو سلام کرے، بلکہ پہل کرو، پہل کرنے کے کہ سامنے جا کر سلام کریں، اور سلام کرنے کے لیے کوئی مدت نہیں کہ آج کی ہے تو اب 15 دن تک نہیں کر سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی سلام کرتے تھے ایک دوسروں کو کہ بعض مرتبہ سفر کے موقع پر ایک قافلہ ساتھ میں جا رہا ہے، بیچ میں درخت آیا تو 2 آدمی ادھر سے آئے اور 2 آدمی درخت اس طرف سے آئے، تو جب وہ جمع ہوتے تھے تو سلام کرتے تھے، حالانکہ بیچ میں درخت تھا، اور عربستان میں موٹے ہمارے وہ کس کا بڑ کا ہوتا ہے نا، ایسا درخت بھی نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ موٹا ہے، تو ذرا فاصلہ ہو، 1-2 منٹ کے بعد ملاقات ہوئی، ادھر سے ہو ادھر سے ہو گئے، تو اتنا سلام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی تھے، ذرا موٹے تھے، وہ ان کو کہا کہ چلو میرے ساتھ، بازار لے گئے ان کو، اور بازار میں ایک چکر لگا کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر کہا وہ نوجوان صحابی کو کہ چلو بیٹا میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان تم تو کل بھی مجھے لے گئے تھے، کچھ کام تو ہوتا نہیں ہے، تم تو لے گئے تھے مجھے اور واپس آ گئے تھے۔ تو وہ ذرا موٹے تھے، وہ بچے جو تھے ذرا موٹے، انہوں نے کہا وہ موٹے ایسا کہا کہ کل جو اپنے گئے تھے نا لوگوں کو سلام کرنے گئے تھے بازار میں، کہ جا کر لوگوں کو سلام کریں، تو مستقل سلام کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دینا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور دوسرا محبت بڑھانے کا نسخہ بتایا حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہدیہ دو، محبت بڑھے گی، لیکن ہدیہ ہدیہ ہو، کاروبار نہ ہو۔ کاروبار ہوتا ہے آج کل شادیوں میں، منگنیوں میں، بچوں کی پڑھائی ختم ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، اس وقت بڑا کاروبار ہوتا ہے۔ جس کا بچہ تکمیل ہوئی قرآن شریف کی تو وہاں لوگ پیسے، وہ ہدیہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو لینے کی نیت سے دیتے ہیں، ہدیہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی چیز حدود سے تجاوز کرے گی وہ بوجھ بن جائے گی۔ اس وقت یہ ساری چیزیں بوجھ بنی ہوئی ہیں، کیونکہ ہدیہ باقی نہیں رہا اس میں، حالانکہ ہدیے سے تو محبت بڑھتی ہے۔ اور اس لیور دیور سے تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، ہادو تحابو، کہ ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ اور ہدیہ دینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یعنی بکری کے کھر ہو نا، اتنی بھی چیز کو دینے میں تم چھوٹی چیز مت سمجھو، ایک کھجور بھی دینے کو چھوٹی چیز نہ سمجھو، اور جس کو دیا جائے وہ کہ اتنا دیا تو پھر یہ ہدیہ نہیں۔ اگر یہ آتا ہے کہ اتنا دیا، ان کو کچھ ملا نہیں اس سے زیادہ، ہم نے تو ان کو اتنا دیا تھا، تو پھر وہ ہدیہ نہیں باقی رہا، اس سے محبت نہیں ہوگی۔ ہاں ہدیہ تو 10 روپے کا بھی ہدیہ ہے، اس زمانے میں 10 روپے معمولی چیز ہے بالکل، لیکن 10 روپے بھی ہدیہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسروں کو وہ ابھی کچھ سالوں پہلے تک 10 روپے ہدیہ دیتے تھے، دور دور بھیجتے تھے، یہاں سے سہارنپور بھیجتے تھے 10 روپے ہدیہ، یہاں سے دیوبند بھیجتے تھے کہ 10 روپے ہماری طرف سے ان کو ہدیہ دے دینا، کیونکہ وہ محبت کرتے تھے ایک دوسروں کو، تو وہ سامنے والوں کو کم نہیں لگتا تھا کہ تو ہدیہ تو محبت کا ہوتا ہے۔ 50 روپے کا بھی ہدیہ ہے، لیکن چونکہ ہدیہ رہا نہیں، اور اکثر جو ہے ہماری جو کام والی بہنیں ہیں یا جن کو اللہ پاک نے دینی سوجھ بوجھ دی ہے، دین کا علم دیا ہے، وہ جانتی بھی ہے ساری چیزوں کو کہ رواج ہے ایسا ہے، لیکن اس لیے کہ پھر ہم نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دیتے ہیں تب بھی لوگ تو کہاں خاموش ہیں،
دیتے ہیں تب بھی کہاں خاموش. تو ہم اپنا دین کیوں برباد کریں؟ نہ دے کر کہنے دیں. پھر اگر ہم کو یہی خطرہ ہے کہ ہم نہیں دیں گے اور ایسا کریں گے ویسا کر، لوگ کیا کہیں گے، تو دے کر بھی کوئی چپ نہیں ہے، سب بولیں گے ہی. تو پھر ہم خلاف سنت کوئی کام کر کے کیوں ہم اپنی آخرت برباد کریں اور کسی غلط چیز کو کیوں فروغ دیں؟ اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ سنت پر اپنی زندگی کو لانا ہے. سلام کو عام کرنا ہے، مصافحہ کریں، ایک دوسروں سے محبت کریں اور اظہار محبت بھی کریں اپنی اماں سے، بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، بھابھیوں سے. ان کے محاسن کو بیان کریں. یہ بیچاری بھابھی آئی ہیں 5 سال سے گھر میں رہتی ہیں، جب بھی آپ جاتی ہیں آپ کو کھلاتی ہیں پلاتی ہیں، لیکن پھر بھی کبھی اس کی تعریف نہیں کی، کبھی اس کی تعریف نہیں ہوئی. بیٹا ہے آپ کا، آپ کی بیٹی ہے، کوئی کام آپ کو کر کے دیتی ہے تو اس پر یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جاوے. سنت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے. ہاں، اظہار محبت کیا آپ نے، اظہار محبت کیا اپنے صحابہ سے، اپنی ازواج سے. ایک اسلامی معاشرہ ہے، وہ بے تکلف ہیں، اس میں تکلفات نہیں ہیں، لوگوں کی پرواہ. تکلفات یعنی ہر وقت لوگوں کی وجہ سے کام. تکلف یعنی ہر وقت وہی ہے کہ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ نہ کہیں اس لیے کر رہے ہیں، لوگ ایسا نہ کہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں. تو وہ تکلفات ہیں. اور ایک بے تکلف زندگی جو ہے وہ ہے، اس میں ہم کھلائیں گے پلائیں گے، کسی کی مدد کریں گے، کسی کی خدمت کریں گے. خدمت تو عبادت ہے. ہمارے زمانے میں جو ہے خدمت عیب ہے. ابھی لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اس کو عیب سمجھتے ہیں. گھر میں اپنے گھر کی خدمت کرنے کا، اپنے آپ کی خدمت کرنے کی، اپنے کپڑے دھونے کے ہیں، اپنا کھانا پکانا ہے. اللہ نے طاقت قوت دی ہے. حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں کام کرنے والیاں بہت تھی، کیونکہ وہ تو بڑی فاضلہ عالمہ تھی. انصار کی لڑکیاں بھی ان کے پاس آتی رہتی تھی، عورتیں بھی آتی تھی، ان سے پڑھتی تھی. تو ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا ان کا دائیا رہتا تھا. لیکن امی جان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باندیوں سے بھی کام نہیں لیتی تھی، خود اپنا کام کرتی تھی. حالانکہ ان کے پاس کام کرنے والیاں بہت تھی. اور جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں باندی نہیں تھی، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. کتنا بڑا ان کا مقام ہے. حضرت حسن حسین کی ماں ہے. اور انہوں نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری بھی دی، اس نیت سے کہ حضور سے کوئی غلام یا باندی مانگ کر لے آوے. آپ کے پاس غلام باندیاں بہت ہیں، کام کرنے والیاں، مرد بھی ہیں جو باہر کا کام کرتے تھے اس زمانے میں، جانوروں کی خدمت، پانی بھرنا وغیرہ، اور گھر کا کام عورتیں باندیاں کیا کرتی تھی. تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ، تم ابا کے پاس بہت ہیں. وہ گئی، لیکن شرم کی وجہ سے مانگ نہیں سکی. اپنے اس شفیق باپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد میں فاطمہ سے ہے، لیکن مانگ نہیں سکے اور اپنا کام زندگی بھر خود کرتی رہی. میں نے تو ابھی قریب دنوں میں سنا کہ اپنے یہاں تو اب 4 کام والیاں ہوتی ہیں. جہاں جس قوم کی عورتیں جو ہیں پانی بھر کے کنووں سے لاتی تھی، تالابوں پر کپڑے دھونے جاتی تھی ہفتے میں 1 دن 2 دن، اور اپنے بچوں کا، اور 10 بچے، 12 بچوں کا سارا کام خود کرتی تھی. اور ہر گھر میں اس زمانے میں بکری، مرغیاں، بھینسیں ہوتی تھی. سارا کام یعنی ابھی اگلی ہماری اگلی پیڑھی جو دادیاں نانیاں ابھی موجود ہیں وہ سارا کام خود کر لیتی تھی. اور ابھی یہ ہے کہ گھر میں 4 کام والیاں ہیں اور عام رواج اس کا ہو رہا ہے. تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اس کے مفاسد کیا ہے وہ تو ہم سے زیادہ آپ جانتی ہوگی، لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور خصوصاً ہماری کام والی بہنیں جو ہیں وہ نمونہ ہیں کہ جب تک اللہ نے طاقت قوت دی ہے اپنا کام خود کریں گے. جو تبلیغ میں ایک سبق ہے، ہر روانگی میں آپ سنتی ہوگی، دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت، خدمت. اور ہر روانگی کے موقع پر ہوتا ہے کہ جہاں ہم جاویں، جس گھر میں قیام ہو، مہمان بن کے نہ رہیں، خدمت میں ان کا ہاتھ بٹاوے، روٹی بنانے میں، صفائی کرنے میں. خدمت تو عبادت ہے، اس پر اجر ہے. خدمت پر تو اجر ہے، وہ تو عبادت ہے. اور اپنی خدمت خود کرنا یہ تو بڑی چیز ہے. پھر اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا. اللہ نے طاقت قوت دی ہے تو اور ان سے اوپر جن کا ہمارے اوپر حق نہیں ان کی بھی خدمت کرنا، کہ ساس خسر ہے، خاص خسر ہے. جس معاشرے میں یہ چیز چلی کہ خدمت عام رہی، وہاں بڑھاپے تک کوئی محتاج نظر نہیں آیا.
اور جب جن معاشروں میں یہ سیلف سروس کہتے ہیں یورپ امریکہ والے، سیلف سروس میں یہ ہوا کہ گھرڈا گھر کھل گئے وہاں اولڈ ہاؤس، کہ اب بچوں نے جو ہے ہاتھ اونچا کر دیا ماں باپ کی خدمت کرنے سے، تو ماں باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا گھرڈا گھر میں کہ اب ہم تمہاری خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، آپ کام کرنے والی پرانی بہنیں ہیں، اس لیے ضروری باتیں میں نے عرض کر دی کہ ہم اپنے گھروں میں سادگی کا ماحول بناویں، جفاکشی کا اپنا مزاج بناویں، ہاں جفاکشی کا مزاج بناویں، جتنا ہم کر سکتے اس میں کمی نہ کریں۔ ہاں پھر بیماری سیماری کوئی معذوری ہے وہ اپنی جگہ ہے، باقی اپنی طاقت قوت کو ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگاویں، وہ خدمت پر خدا اجر دے گا۔ مشہور قصہ اس فاحشہ عورت کا کہ جس نے ایک کتے کی خدمت کی، ایک کتے کی خدمت کی، خدا نے اس کی بخشش کر، حالانکہ وہ کوئی رابعہ بصریہ نہیں تھی، اور رات کی تہجد گزار اور دن کے روزہ رکھنے والی نہیں تھی، اس کی تو زندگی خراب تھی، لیکن ایک کتے کی خدمت پر خدا نے اس کی بخشش کر دی۔ خدمت اتنا بڑا عمل ہے، اس لیے اپنی خدمت، اپنے گھر والوں کی خدمت، اپنے اولاد کی خدمت، اور اولاد کے بعد اپنے والدین کی خدمت۔ گھر میں بوڑھے ساس خسر ہیں، قابل خدمت کے محتاج ہیں، تو ان کی خدمت سے جی نہ چھڑاویں، ہاں اللہ کے لیے خدمت کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ کے لیے ہوگی خدمت تو پھر ان کی تھوڑی بہت کڑوی کسیلی سن کر بھی خدمت کرتے رہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کرے، چاروں چیزیں ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، جو اس محنت کے راستے سے زندہ کرنا ہے۔ زندگیوں میں سادگی آوے، ہاں شادی بیاہ کے موقعوں پر اور عید تہوار کے موقعوں پر رسم و رواج کے بندے نہ بنے، ہم اپنے بس کی پوری کوشش کریں کہ ہمیں سنت کا احیاء کرنا ہے، ان چیزوں میں سادگی لانی ہے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے اسلامی طرز پر، تاکہ وہ مستقبل کے اچھے مسلمان بنیں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور ان کا دعوتی مزاج بنانا ہے، اپنے بچوں کا، بچیوں کا، تعلیم اور صفات کا جو مذاکرہ روزانہ کا ہے، اس سے یہ چیز وجود میں آئے گی کہ ان کا دعوت کا مزاج بنے گا۔ صفات کا مذاکرہ کبھی خود کر لیں، کبھی بیٹی سے کرواویں، کبھی بچے سے کرواویں، کبھی شوہر سے کہیں کہ آج آپ کر دے تو اچھا ہے، ہم بھی سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اور روزانہ فکر کے ساتھ تعلیم ہو، تعلیم کے ساتھ تربیت ہو۔ محلے کی ہفتہ واری تعلیم ہے، وہ ایک اجتماعی ماحول بنانے کے لیے ہے، کہ پورے محلے میں اجتماعی ماحول اس کا بنے، کہ ہر گھر میں دین کی فضائیں زندہ ہو، نماز، ذکر، عبادت، اعمال، اس کے لیے ہفتہ واری تعلیم ہے۔ اللہ نے توفیق دی، اس پر شکر کریں، سستی نہ کریں، ہاں، اور اس کو معمولی نہ سمجھیں، ایک بہت بڑی توفیق ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے، اللہ پاک اس کی توفیق ہمیں دے رہا ہے، اس لیے پابندی کریں۔ جس دن تعلیم ہے صبح سے فارغ رہیں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، تو نے یہ ہم کو توفیق دی ہے، ہماری طرف سے قبول کر لے، ہم کو اس کا صحیح طریقہ سمجھا دے، سکھا دے۔ کتاب پڑھنی ہے 2-4 جگہ سے ذرا دیکھ لیں اچھی طرح سے، تاکہ اچھی طرح کتاب پڑھ سکیں، صاف صاف پڑھیں، واضح ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، حدیث کو 2 بار پڑھیں، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ تعلیم کے دوران تعلیم ہی کریں، کوئی مشکل لفظ آئے تو اس کا ترجمہ بتا دیں، دوسری کوئی باتیں اس وقت نہ کریں، اور صفات کے مذاکرے کے وقت 6 صفات کا مذاکرہ ہی کریں، فضائل کی روشنی میں، فضائل کی روشنی میں 6 صفات کا مذاکرہ کریں، اور آخر میں ترغیبی بات 5-7 منٹ کر کے آنے والی بہنوں کو فکر مند کریں، اپنے گھر میں تعلیم کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ذکر عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، گھر کے مردوں کو راہ خدا میں نکالنے کی ان کو ترغیب دیں، تاکہ ان کے بھی جذبات دینی بھی بنے، دعوتی بھی بنے، عبادت کا بھی جذبہ بنے، دعوت کا بھی بنے، گھروں میں دعوت کا ماحول بنے۔ اس کے لیے ہفتہ واری تعلیم ہے، جن بہنوں کے ذمے پابندی کریں، پرچے سے خبر ہو جاتی ہے کس کی تعلیم ہے، کس کے ذمے مذاکرہ ہے، کس کے ذمے استقبال ہے، تو وہ آگے اہتمام کریں۔ جس دن تعلیم ہے اس دن کہیں نہ جاویں، عذر کر دیں کہ آج ہماری تعلیم ہے، جائیں گے دیر ہو جائے گی، بعض مرتبہ اس طرح گئے کہ جا کر آ جائیں گے 2 بجے سے پہلے، لیکن نہیں آ پاتے، تاخیر ہو گئی۔ وہاں کوئی ایسا کام نکالا کہ تھک گئے ہیں، اب 2 بجے تعلیم میں جانا ہے، طبیعت ہی نہیں چل رہی ہے، تھکن ہے، تو تعلیم کے دن کو فارغ رکھیں
ایسا کوئی کام نہ کرے جس میں تعلیم میں ناغہ ہو جائے، بلکہ خوب پابندی کریں، دعا مانگیں اور اللہ سے استقامت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں لگایا، تعلیم کے حلقوں میں جوڑا ہے، اللہ اس پر ہمیں جمائے رکھنا۔ ورنہ بعض مرتبہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی چوک ہو جاتی ہے، ناقدری ہو جاتی ہے، تو پھر محرومی آتی ہے۔ اللہ محرومی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہاں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تو نے لگایا ہے، موت کے آخری سانس تک ہمیں جمائے رکھنا، پابندی کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ سے مانگے اس کو۔ کوئی بہنوں کی کمی ہے، حاضری میں آنے میں کمی ہے، تو ان کو محبت سے ترغیب دیں، تان تشنی نہ کریں، ہاں سخت لہجے میں بات نہ کریں، بلکہ ان کو سمجھائیں، ٹوکے نہیں، اور خصوصاً سب کے سامنے نہ ٹوکیں کہ ایک گزشتہ ہفتے نہیں آئی ایک بہن، اس ہفتے آئی ہے، تعلیم پوری ہوتے ہم نے شروع کر دیا کہ کہاں گئے تھے گزشتہ تمہارے ذمہ تعلیم تھی، تم آئے نہیں تھے۔ سب کے سامنے ہم نے ان کو اس طرح کہہ دیا تو مناسب نہیں ہے۔ ہاں، چشم پوشی کریں اور محبت سے خیر خواہی کے ساتھ بات کریں۔ ہاں، ان کو فائدہ بتائیں کہ آپ آتے ہو تو بڑی مدد ہو جاتی ہے، آپ کے آنے سے بڑی راحت رہتی ہے، آپ کے آنے سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے کلمات سے جو ہے دل پر ٹھیس نہیں پہنچتی۔ ایسے آنے والے مجمع میں کوئی کمی ہے، کسی لائن کی، کسی نے دوپٹہ صحیح نہیں پہنا ہے، کسی کا کپڑا برابر نہیں ہے، تو ہم مجمع میں کسی کو نہ ٹوکیں۔ ہمارا کام فضائی کے راستے سے ترغیب دینے کا کام ہے، ٹوکنے کا کام نہیں ہے۔ فضائل کے راستے سے ترغیب دیں، ہاں سمجھاتے رہیں۔ بعض عورتیں ہوگی کہ اسی طرح آئے گی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ، لیکن جب وہ دیکھے گی دوسری بہنیں پردے کے ساتھ آتی ہے تو اپنے آپ پردہ کر دے گی، اور ٹوک دیا تو دوسری مرتبہ سے آنا بند ہو جائے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان مولانا کے پاس آیا کرتا تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی۔ ایک دن مولانا نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی تم داڑھی رکھ لو، تو دوسرے دن سے آنا بند کر دیا اس نے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ بھائی وہ جوان نہیں آتا آج کل؟ تو کسی نے کہا کہ شاید وہ اس وجہ سے نہیں آتا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں نے ذرا جلدی کر دی، میں نے اس کو کہنے میں جلدی، اب اعتراف کر لیا کہ ہماری کمی ہو گئی کہ میں نے ذرا جلدی کر دی۔ تو اس لیے مجمع میں کوئی اس طرح ٹوکے نہیں، حسن اسلوب کے ساتھ محبت سے قریب کریں۔ محبت فاتح عالم۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے محبت سے دل فتح کیے، یہی طریقہ ہے دعوت میں بھی، محبت اور تواضع، ہاں، اور اخلاق و خدمت، یہ طریقہ ہے۔ تو اس طرح پھر محلے کی بہنیں جڑنا شروع ہو جائے گی۔ جوان بچیوں کو بھی قریب کریں، ہاں 11-12 سال کی ابھی سے ان کو محبت سے سمجھاویں، تعلیم میں شریک کریں۔ اپنی بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، بھتیجیاں بھانجیاں ہیں، محلے میں اڑوس پڑوس کی بچیاں ہیں، ان کو محبت سے قریب کریں اور ان کو تعلیم میں شریک کریں۔ آوے تو ان کا اکرام کریں، آوے تو ان کا اکرام کریں، ان کو اپنے پاس بٹھاویں، بلاویں، تو اس سے تعلق بنتا ہے۔ آپ دیکھیں جو فسق و فجور والے طبقہ ہے، مردوں میں ہو یا عورتوں میں، مردوں میں یا عورتوں میں جو جن میں فسق و فجور ہیں، تو وہ اپنے ساتھ اس طرح کے جوان لڑکوں کو لیے پھرتے ہیں، اور جو اس طرح کی عورتیں وہ جوان بچیوں کو محلے کی اپنے پاس بلاتی ہیں، بٹھاتی ہیں، کھلاتی ہیں، پلاتی ہیں، ہنسی مذاق کرتی ہیں اور ان کو قریب کر لیتی ہیں۔ ہم اللہ کے دین کے لیے ان کو قریب کریں۔ اسکول میں پڑھنے والی بچیاں ہیں محلے میں، تو ان کو کوشش کریں تعلیم میں شریک کریں۔ اور جو سہروزہ جماعتیں ہماری نکلتی ہیں مستورات کی 3 دن کی، تو اس میں پوری جماعت میں کوئی ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے، والدین ہیں تو ایک بیٹی، تو کوشش کریں جتنی جماعتیں 3 دن کی جاتی ہیں اس میں کسی نہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے لیں، تو ہماری یہ جوان بچیوں کا ابھی سے دینی رخ بنے گا، دعوتی رخ بنے گا، ان کا مزاج دعوت کا بنے گا، ہاں ان کے اندر دین کی عظمت پیدا ہوگی، ان کے جذبات دینی بنیں گے، اور مستقبل میں یہ اچھا کام کرنے والی بنے گی۔ بہت ساری اس وقت کی کام کرنے والی جو ماں بہنیں ہیں، وہ 10 سال پہلے جوان لڑکیاں تھیں، اب ماشاءاللہ اپنے اپنے محلے میں تعلیم کر رہی ہے، مذاکرہ کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، وقت لگا رہی ہے۔ تو ابھی جو ہمارے سامنے ہیں اس قسم کی لڑکیاں، تو ان کو قریب کریں، مانوس کریں، سمجھاویں، تعلیم میں شریک کریں، ہاں ورنہ وہ غفلت میں پڑ جائے گی۔ اور امی بھی تعلیم میں گئے، گھر پر اکیلی ہیں، وہ غفلت میں لگ جائے گی، موبائل میں لگ جائے گی، لایا نہیں کرے گی،
بہتر ہے کہ وہاں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائے. پوتی ہیں تو دادی ساتھ میں لے کر چلی جائے, نواسی یا نانی ساتھ میں لے کر چلی جائے, بھتیجی بانجی ہیں تو خالہ پھوپھی ساتھ میں لے کر چلی جائے, اس کو سمجھا بجھا کر فائدہ بتا کر حکمت محبت سے ان کو جوڑ لیں دین سے. ورنہ اگر ہم نے کوشش نہ کی تو بے دینی کے بہت اسباب, فساد کے اسباب ہیں. ہاں, کوشش اس کی کرے کہ ان کو اپنے ساتھ قریب کرے, اور سہ روزہ میں 3 دن میں ایک آدھ بیٹی ایسی ساتھ لے لیں تو انشاءاللہ اس طرح پیچھے عملہ تیار ہوگا. اور ان تعلیم کے روزانہ کا حلقہ, ہفتہ واری حلقہ 3 دن, اس سے مطلوب یہ ہے کہ ہمارا مزاج دعوت کا مزاج بنے. اب اپنے کام سے بھی کہیں جاویں تو دائی بن کر جاویں, اماں کے گھر, بہن کے گھر, پھوپھی کے گھر, خالہ کے گھر, کسی کی شادی میں شرکت کے لیے گئے ہیں تو وہاں دائی بن کے جاویں. ہاں, اس شرکت کے ساتھ محبت کے ساتھ دین کی 2 بات کہیں. ہاں, سنت کی 2 باتیں ان کو سمجھائیں گے, ایمان اعمال کی 2 بات کریں گے ان سے, تو اس سے انشاءاللہ مؤثر طریقے سے بہت آسانی سے انشاءاللہ معاشرے کا فساد ختم ہوگا. ایمان و عمل کے لائن کا جو ضعف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور بہت اچھے طریقے سے دین زندہ ہو. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے کہ شہر کے محلے محلے میں تعلیم کے حلقے ہو گئے. ہر 30-35 گھروں پر کوئی حلقہ ہے. ہر گلی میں تعلیم کرنے والی بہنیں, صفات کا مذاکرہ کرنے والی بہنیں ہو گئی. ایک زمانہ تھا پورے شہر سے وہ مجمع جمع ہوتا تھا, اور بعض بہنوں کے ذمہ 2 حلقے ہوتے تھے, 2 تعلیمیں, تب جا کے کور ہوتے تھے. وہ تقریباً 60-65 حلقے تھے. وہ ابھی 200 کے قریب حلقے ہوں گے شاید شہر میں, اور سب جگہ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ تھوڑی آپ اپنی بہنوں نے فکر لی, طبیعت پر لیا تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں. لیکن ہماری منزل بہت دور ہے, ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ شہر کے محلے میں دین کے پڑھنے پڑھانے کا رواج ہو گیا کہ بڑی یعنی شادی شدہ مائیں جو وہ اپنی دینی تعلیم حاصل کر رہی, قرآن سیکھ رہی ہیں, اپنے مسائل سیکھ رہی ہیں. شہر کے ہر محلے میں اللہ کا فضل ہے کہ شرعی پردے والی ماں بہنیں ہو گئی جو شرعی پردہ کرتی ہیں. یہ منافع ہیں دعوت کے, ہاں یہ منافع ہے اس کے. ورنہ جن محلوں میں, شہر کے بھی جن محلوں میں محنت نہیں ہے, ان محلوں کے حالات دیکھیں. تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے, اس سے بڑی خیر وجود میں آ رہی ہے. ہاں, بڑی خیر وجود میں. لیکن چونکہ اس محنت کا طریقہ ہے کہ اس میں کام کر کے چھپانا ہے. 5واں نمبر ہے اخلاص, کہ کر کے اس کو چھپانا ہے, کام کر کے چھپانا ہے اس کو, تاکہ نظر نہ لگے کسی کی, اور شیطان کو موقع نہ ملے ریا اور شہرت کے جذبات پیدا کرنے کا. تو اس لیے ہمیں اپنے کام کو کرتے جانا ہے, بصیرت کے ساتھ کرنا ہے, پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا, اور دنیا میں ہدایت کی ہوائیں خدا چلائے گا. کرنے والا تو اللہ ہی ہے, کرنے والا اللہ ہے. ہاں, بنجر زمینوں کو وہ آباد کر دیتا ہے, ایک بارش برسا کر ہریالی کر دیتا ہے. ایسے جس دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا ہدایت کا, تو وہ عالم میں ہدایت کی ہوا چلا دے گا. لیکن ہمارے ذمے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں, اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر پورا کریں, ہم سستی نہ کریں, اپنے کام میں غفلت نہ کریں, اور اللہ سے پر امید رہ کر دعائیں مانگیں. جتنا موقع ہو خوب دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے, اور اس کو پورے عالم میں خیر و ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور اپنے مردوں پر محنت کریں گے کہ وہ جا سکتے ہیں, عورتیں زیادہ نہیں جا سکتی. ہاں, سیکھنے سکھانے کے خاطر تھوڑا بہت خروج کرواتے عورتوں کو, ماحول بنانے کے لیے, ورنہ عورتوں کا تو گھر میں ہی افضل ہے, جیسے میں نے نماز کی ابھی مثال دی. لیکن دین سیکھنے سکھانے کی غرض سے تھوڑا نکالا جاتا ہے. باقی مردوں کے لیے اللہ رسول نے اجازت دی, بلکہ ان کو حکم دیا کہ وہ جاویں اور چل پھر کر کام کریں. تو اپنے مردوں کو آمادہ کریں, ہاں, اپنے گھر کے خرچے کم کریں اور ان کو فارغ کریں. اپنے رسومات جو ہیں, اپنی شادی اور خوشی غمی کے رسومات کو ہلکا کریں, تاکہ وہ زیادہ محنت کر سکے مرد, ان کو زیادہ موقع ملے دین کا کام کرنے کا. بلکہ ان کا حوصلہ بناویں, ان کو ترغیب دیں, ہمت دلاویں کہ وہ راہ خدا میں نکل کر اللہ کا کام کرے اور دنیا میں ہدایت زندہ ہو. تو پھر وہ جتنا کام کریں گے ان کا اجر گھر بیٹھے اس گھر کی عورتوں کو بھی اللہ دے گا. اس لیے اس کی نیت ارادہ کریں. جو سیکھنے سکھانے کے حلقے چل رہے ہیں اس کی بھی پابندی کریں. وہ تعلیم والی بہنوں کے لیے ہے کہ اچھی طرح کتاب پڑھنا آ جاوے, اچھی طرح نماز آ جاوے, اچھی طرح وضو آ جاوے, سنتوں کا اہتمام ہو جاوے.
ضروری بنیادی چیزوں کے مذاکرے اس میں ہوتے اور مشورے سے گھر طے ہوتا ہے، مشورے سے جماعت اس کی بنتی ہے کہ کون بہنیں حلقہ چلائے گی۔ ہمارا کام چونکہ جماعت کی شکل کا ہے، جماعت کی شکل کا، تو حلقہ چلانے والے بھی بہنیں، 2 بہنیں 3 بہنیں طے ہوتی ہیں، تو مشورے سے جس طرح کا نظام ہے اس کو نبھاویں، اس میں کوئی نئی چیز داخل نہ کریں۔ نئی بہنیں آوے تو ان کا اکرام کر لیں، لیکن اس کی دعوت نہ چلا۔ کوئی بہن آ جائے تو اس کو نکالیں نہیں، اور جو تعلیم والی بہنیں نہیں آ رہی ہیں تو ان کو ترغیب دے کر بلاویں، تاکہ وہ بھی اچھی طرح کتاب پڑھنا سیکھے، مذاکرہ کرنا سیکھے، نماز پڑھنا سیکھے۔ یہ بھی سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا نہیں، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، کہ جو آتا ہے وہ سکھانا ہے، نہیں آتا ہے وہ سیکھنا ہے، اور سیکھنے کا تعلق عمل سے ہے، عمل کا تعلق سیکھنے سے ہے، تو اس لیے سیکھنے سکھانے کا یہ حلقہ ہے، اس میں بھی پابندی کریں۔ جس دن حلقہ ہے اس دن اس کے لیے فارغ رہے، 1 گھنٹہ ہفتے کا اس کے لیے 1 گھنٹہ تعلیم کا ہے، کوئی لمبی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے، اللہ پاک اس میں برکت دے گا اور مزید ترقی کا وہ ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ باقی یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، جہاں ہے وہاں سے آگے جانا ہے، اور آگے وہاں تک جانا ہے جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات گئے، کہ انہوں نے اپنی پوری جان مال کو خدا کے راستے میں لگایا، ان نیتوں کے ساتھ جیے اور اسی کے ساتھ وہ دنیا سے گئے۔ اس لیے جن کا وقت لگا ہے، بزرگوں نے پورے اصول آداب کے ساتھ کچھ ترتیب قائم کی ہے، ماحول بنانے کے لیے، جذبات بنانے کے لیے، دوسروں میں ترغیب کی راہیں کھولنے کے لیے۔ مستورات کی 3 دن کی، عشرے کی، چلے کی، 2 مہینے بیرون کی جماعتیں جاتی ہیں۔ جن کے 3 دن ابھی تک نہیں لگے وہ تو طے کر ہی لیں کہ اگلے ہفتے 10 دن میں اپنے 3 دن لگا لینے، ایک بار لگے دوبارہ لگاوے، دوبارہ لگے سہبارہ لگاوے، 3 دن لگے عشرہ نہیں لگا، عشرے کی نیت کریں۔ ہاں نیت ہو جائے گی تو اللہ آسانی کرے گی، گھبراوے نہیں کہ کیسے جائیں گے، کہاں جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے، ایسا نہ ہو۔ ہاں یہ نہ ہو، ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں بہت سی جگہوں پر جہاں سرکاری انتظام ہوتا ہے، جیسے حج کا ہوتا ہے، تو وہاں یہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ ان کے ساتھ، فلائٹ میں سب کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں بلڈنگ میں سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، پھر مینا عرفات مزدلفہ میں سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، بیت اللہ میں طواف کے لیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ جاتے ہیں وہی گم ہو جاتا ہے، اور کسی کے ساتھ طواف پورا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں سارا یہ ہو جاتا ہے۔ تو جماعت میں بھی یہ چیز نہ رکھے، تعلیم کے حلقے میں بھی یہ نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ تعلیم میں جاویں، ان کے ساتھ نہ جاویں۔ ہمارا دل صاف ہے تو سب کے ساتھ اچھا ہی ہے، ہم اپنا دل میلا نہ کریں۔ ہاں تعلیم کے حلقوں میں بھی جماعتیں جو مسجد کی جماعت کے مشورے سے بنے، اس میں وہ مصلحت دیکھتے ہیں کہ بھائی جماعت میں مضبوط بہنیں بھی ہو، نئی بہنیں بھی ہو۔ اب ساری پرانی بہنیں کا ہم تو ایک ساتھ رہیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ پھر ایسے 3 دن کی جماعتیں جا رہے ہیں، 8 جوڑے تیار ہو کر آ گئے، 2 جماعتیں بنانی ہیں، وہ کہے کہ نہیں ہم تو ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، تو پھر جب نظام قابو میں نہیں رہے گا۔ اس لیے اس کام میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہر وقت مشورے کے تابع رہے، مشورے کے بندھن میں بندھے رہیں، ورنہ نفس جو ہے، نفس وہ آزاد جانور کی طرح ہے، جیسے کھلا ہوا جانور جو ہے کتنا نقصان کر دیتا ہے، بہت نقصان کر جاتا ہے، ایسے پھر وہ بڑا نقصان کر جاتا۔ اس لیے مشورے سے جیسا طے ہو۔ ہاں مسجد کی جماعت مشورہ کرے، حلقے کے ذمہ دار مشورہ کرتے ہیں، مشورے میں مصلحتیں ہوتی ہیں، ہاں کام کے تقاضے ہوتے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں تو کام کی منفعت کو ہم غالب رکھیں، اپنے فائدے کو غالب نہ رکھیں۔ جو اس طرح جیے گا اس سے دوسروں کو فائدہ ہو، گھر میں بھی جو اپنے فائدے کو غالب رکھ کے جیتا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ گھر میں ماں ہوتی ہے ماں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سب کا فائدہ سوچتی ہے، ہمیشہ وہ سب کا فائدہ ہے، کھانے میں سب پہلے بچوں کو کھلائے گی، شوہر کا الگ کرے گی، یہ کرے گی، اور اس کے لیے کیا بچا؟ کچھ نہیں، وہ خوش ہیں اور اس سے سب خوش ہیں۔ سونے میں وہ منفعت دیکھے گی سب کی، رات میں سردی کے موسم میں دیکھے گی کس کے پاس اوڑھنے کا نہیں ہے، کس کا بچھونا کا ہے، تو سارا وہ سب کو دے دے گی، اپنا کمبل اتار کے بچوں پر ڈال دے گی کہ اس کے سامنے سب کی منفعت ہے، تو وہ گھر میں سب خوش رہتے ہیں۔ ایسے کام ہم کرتے ہیں تبلیغ کا تو ہم سب کی منفعت سامنے رکھیں اور کام کی مصلحت کو مقدم رکھیں، اپنا نفع مؤخر کریں، اپنی کوئی چاہت ہے اس کو قربان کر دیں، تو انشاءاللہ ہماری تربیت ہوگی، ترقی ہوگی کام کے اعتبار، اور اللہ ایسے بندوں سے کام لیتا ہے جو پابندی کرتے ہیں مشورے کی اور ایثار کے ساتھ چلتے ہیں کہ اپنی منفعت اپنی مصلحت کو ہم فوت کر دیں گے، لیکن کام کی منفعت مصلحت میں ہم اپنے نفس کا حصہ نہیں کریں گے۔
اس لیے آپ ماں بہنوں سے گزارش، آپ تھوڑی دیر مسجد وائز حلقے لگا دو، اور 2 مہینے بیرون کے لیے، چلے کے لیے، عشرے کے لیے، 3 دن کے لیے اپنے اپنے نام پیش کریں، پرچہ صاف ستھرا لکھے ذرا اچھی طرح سے تاکہ سمجھ میں بھی آ جاوے۔ 5 منٹ آپ کو دیتے ہیں، 5 منٹ میں آپس میں تشکیل کر لیں، پھر دعا کر لیں گے۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، ہمارے عزیز اقارب کی، یا اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر کرم فرما، یا اللہ امت کی بگڑی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہم سب کی پوری مغفرت فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ایمان کامل عطا فرما، اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ تیرے غیر سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے ما سوا سے ہمیں مستغنی فرما، یا اللہ حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اور آپ کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے طریقوں کی عظمت ہمارے دل میں اور پوری امت کے دل میں پیدا فرما، یا اللہ آپ والے مبارک طریقوں کو پوری دنیا میں عام فرما، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ آپ کے مبارک طریقوں کو زندہ فرما، اور آپ کے طریقوں کے خلاف مولا جتنی بدعات، خرافات، رسومات ہیں عافیت کے ساتھ یا اللہ اس کو ختم فرما، اور یا اللہ ان رسومات و بدعات کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اس کی طرف جانے سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عبادت کا ذوق عطا فرما، 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، تو جیسی چاہتا ہے ایسی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما، نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرما،
وحی کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، دن رات کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تلاوت کے ساتھ تدبر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی معرفت کاملہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی جو ہدایت ہے اس سے ہمیں اور پوری امت کو مالا مال فرما، یا اللہ قرآن کریم کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، تیرے بندے بندیوں کے یا اللہ جو حقوق ہمارے ذمے ہیں مولا ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما، یا اللہ تمام باطنی امراض سے ہماری حفاظت فرما، نفاق سے، کفر سے، شرک سے، حسد اور کینے سے، بغض اور عداوت سے، حب جاہ اور مال کے ناپاک جذبات سے ہماری پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف بنا دے، اور یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور تیرے بندوں بندیوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تواضع کی صفت سے ہمیں آراستہ فرما، تو نے اپنے فضل و کرم سے مولا اس مبارک کام میں ہمیں لگایا ہے، مالک موت کے آخری سانس تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بے اصولیاں بے ادبیوں کی وجہ سے یا اللہ ہمیں تو اس مبارک عمل سے محروم نہ فرما، ہم سب کو دین پر ثابت قدم فرما، یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، مولا ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، یا اللہ برے ماحول سے، بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ طاعات کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، معصیت اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ تو نے اپنے نیک بندوں کو جن نعمتوں سے نوازا مولا ان سے بہتر اور افضل ہمیں بھی نصیب فرما، مولا ان سے بہتر اور ان سے افضل ہمیں بھی نصیب فرما، اپنے نیک اور بھلے بندوں میں ہمیں شامل فرما، مولا اپنے مقبول محبوب بندوں بندیوں میں ہمیں شامل فرما، اپنا ذاتی تعلق عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اور یا اللہ تیرے ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لے، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما، قدم قدم پر مدد فرما، مولا قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، مولا ہمیں اعمال خیر پر استقامت نصیب فرما، مالک ہمارے قلوب اور دل تو تیرے قبضے قدرت میں ہیں، مولا تو جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، مولا ہمارے دلوں کو خیر کی طرف ہدایت کی طرف پھیر دے، مولا ہمارے دلوں کو خیر ہدایت کی طرف پھیر دے، مولا زمانے کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، مولا دجالی فتنوں سے حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے بھی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنی محنتیں کوششیں کاوشیں تیرے نام پر ہو رہی ہیں، یا مالک جتنی جماعتیں چلت پھرت کر رہی ہیں مولا ان کے نکلنے کو قبول فرما، مولا سفر میں ساتھی بن جا، اور یا اللہ ان کے پیچھے گھروں کا خلیفہ بن جا، ہمارے گھر والوں کی ہماری اولادوں کی مولا بہترین تربیت فرما، مولا ان کے ہمارے قلوب تو تیرے قبضے قدرت میں ہیں، مولا ہدایت اور خیر کی طرف پھیر دے، طاعات کی طرف ہمارے قلوب کو متوجہ فرما دے، مولا اپنی شان ربوبیت سے تو ہم سب کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما دے، مولا تو ہی ہماری تربیت فرما دے، مربی حقیقی عافی ہیں، مالک ہم اسی لیے کام میں لگے ہیں کہ ہماری تربیت ہو جاوے، ہماری اصلاح ہو جاوے، تو جیسا جو چاہتا ہے وہ زندگی گزارنے کی ہمیں عادت ہو جاوے، مولا ہم سب کی اصلاح فرما، عافیت کے ساتھ ہماری تربیت فرما، ہمارے بچوں بچیوں کی تربیت فرما، مولا امت کے جتنے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں ہیں سب کی تربیت فرما، سب کو علوم نافعہ اعمال صالحہ سے مالا مال فرما، سب کو والدین کا مولا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا، مولا جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کے قلوب بھی تیرے قبضے قدرت میں ہیں، مولا ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے وہ نافرمانی کے رخ پر گئے ہیں مولا ان کے قلوب کو بھی تو اپنے فضل و کرم سے فرما برداری کے رخ پر پھیر دے، اور یا اللہ سب کے اولادوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، مولا بے نکاحوں کی نکاحوں کا انتظام فرما، بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ روزیاں نصیب فرما، حلال اور پاکیزہ روزیوں کا انتظام فرما، حرام لقموں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، مولا حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما،
مولا حرام والوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، مولا اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، ایمان والوں کی جان و مال کی، ایمان اعمال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، خصوصاً اس ملک میں مولا ایک ایک مسلمان کی جان و مال کی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء اور مشائخ کی یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، اپنی نصرت شامل حال فرما، مولا ہم تیری مدد و نصرت کے محتاج ہیں، تو نے جیسے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مدد فرمائی، مولا ہم ان سے زیادہ تیری مدد کے محتاج ہیں، ہمارے پاس ان کے جیسے اعمال نہیں ہیں، مالک ہم تیرے فضل کے امیدوار ہیں، مولا ہم پر فضل فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، اپنی مدد شامل حال فرما دے، قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، مولا اس ملک کے بچے بچے کو ہدایت عطا فرما، برادران وطن کے قلوب میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما، اسلام کی طرف انہیں مائل فرما، یا اللہ ایک ایک کو ہدایت عطا فرما، کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر مولا ایک ایک کو یا اللہ اسلام کی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرما، مولا تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، مولا مسبب الاسباب بھی تو ہی ہے، مولا تو اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے، مالک ایک ایک کو ہدایت نصیب فرما دے، مولا ایک ایک کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو مولا ایسے انسانوں سے زمین کو پاک فرما، اور بقیہ انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، مولا بقیہ انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، ملک بھر میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، مولا تمام قسم کی نفرتوں قدورتوں کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، مولا تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما، جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما، مولا نزا کی شدت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر اس بری موت سے جس سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، مولا ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، اور حضور علیہ السلام کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما، یا اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما، مالک قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے تو ہماری حفاظت فرما، مولا حساب یسیر کا معاملہ فرما، مولا تو نے جو زندگی ہم سے چاہی ہے ہم وہ نہیں گزار پائے ہیں، مالک ہمارا حساب آسان فرما، مولا حساب یسیر کا معاملہ فرما، حضور علیہ السلام کے مبارکات و جامع کوثر نصیب فرما، آپ علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما، صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔